الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبي: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم. اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. محمد سيد القونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأهمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. جاءت لدعواته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساكن بلا قدم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. جاءت لدعواته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساكن بلا قدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث العظم زیر سایہ ہر ولی. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر. در حسابم راتو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء. بعد الحمد والصلاة، تمام حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جس خالق کائنات نے آپ کو اور بندہ ناچیز کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی. اللہ مجدہ الکریم کی حمد کے بعد نبی آخر الزمان، تاجدار ختم الرسل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی مبارک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام وزیر احتشام سامعین کرام، آج
جس موضوع پر بندہ ناچیز نے لب کشائی کرنی ہے وہ ہے مقام اولیاء۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے غلاموں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دوسرے مقام پر سورہ یونس میں اللہ رب العزت نے اولیاء عظام کی شان بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، الا خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ اس آیہ مقدسہ میں جو لفظ ولی آیا ہے، یہ لفظ ولی ولا سے بنا ہے، جس کا معنی ہے قرب و نصرت، یعنی ولی اللہ، اللہ کا ولی وہ ہے جو فرائض کی ادائیگی سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرے، اسے ولی کہا جاتا ہے۔ ولی وہ ہے جو اللہ رب العزت کی اطاعت میں ہمیشہ مشغول رہے۔ ولی اسے کہتے ہیں کہ جس کا دل اللہ کے نور جلال کی معرفت میں مستغرق رہے، اسے ولی کہا جاتا ہے۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی اسے کہتے ہیں جب دیکھے تو قدرت الہی کے دلائل دیکھے، اسے ولی کہا جاتا ہے۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی اسے کہتے ہیں جب سنے تو اللہ کے پاک کلام کی آیتیں سماعت کرے، آیتیں سنے، اسے ولی کہا جاتا ہے۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی اسے کہتے ہیں جب بولے تو اپنے رب کی ثنا ہی بولے، اسے ولی کہا جاتا ہے۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ جب وہ حرکت کرے تو اطاعت الہی میں حرکت کرے، جب کوشش کرے تو اسی کام کو ہی کرے، اسی کام کے ہی کرنے کی کوشش کرے جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہو، اسے ولی کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے وہ نہ تھکے اور چشم دل سے خدا کے سوا غیر کو نہ دیکھے، اسے ولی کہا جاتا ہے۔ یہ تمام صفات جو ہیں اللہ کے ولیوں کی ہیں۔ جب بندہ اس حال پر پہنچتا ہے کہ جس کے اندر یہ ساری صفتیں پائی جاتی ہیں، پھر اللہ رب العزت اس کا ولی، اس کا ناصر، اس کا معین اور اس کا مددگار ہو جاتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ بندہ اللہ کے حضور آئے اور اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے حکم کی پابندی میں گزار دے، وہ بندہ دونوں جہاں میں کامیاب ہے، اور اسی بندے کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ احباب ذی وقار، بالخصوص آج جس ہستی کا میں نے ذکر کرنا ہے، یہ مہینہ بھی آپ کی مناسبت سے ہے، ربیع الثانی شریف کا۔ حضور سیدی و سندی محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز الی مکانی شیخ سمدانی الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی عظمتوں سے نوازا، اتنی شانوں سے نوازا کہ
آپ سے نا پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ جناب بتائیے آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا؟ جب آپ سے پوچھا گیا نا، اللہ اکبر، تو آپ نے کہا میں چھوٹا سا تھا، مجھے میری والدہ محترمہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے مسجد میں چھوڑ آئی۔ اب اس سے یہ بھی معلوم ہوا پہلے لوگوں کا یہ شعار تھا، یہ طریقہ تھا کہ اپنے بچوں کو پہلے قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ آج لمحہ فکریہ یہ ہے کہ 80 سال کا بابا ہو چکا ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ پہلے سب سے بہتر اسے سمجھا جاتا تھا جو قرآن پڑھتا ہے، اب اسے بہتر سمجھا جاتا ہے جو سینما کی طرف جاتا ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ سینما تو آباد ہے، مساجد ویران ہیں۔ اللہ اکبر، سنیں قرآن کی عظمت کے حوالے سے بھی میں بات عرض کرتا چلوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے، قرآن پڑھاتا بھی ہے۔ یہ تھوڑی عظمت ہے، اور یہ بہتری کی گارنٹی ہمیں کوئی دنیا کا عہدیدار نہیں عطا کر رہا، یہ بہترین گارنٹی کوئی ایم این اے، ایم پی اے یا کوئی چودھری، کوئی خان پٹھان نہیں دے رہا، بلکہ بہتری کی گارنٹی اگر دے رہا ہے تو سیدہ زہرا کا بابا عطا فرما رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو پی ایچ ڈی کر لے، ایم فل کر لے، ایم ایڈ کر لے، ایم ایس سی کر لے، وزیر اعظم کے منصب پر بیٹھ جائے، ایم این اے، ایم پی اے بن جائے، چیئرمین بن جائے۔ فرمایا نہیں، کوئی بہتر نہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو وکالت کی کرسی پر بیٹھ جائے، جو جج کی کرسی پر بیٹھ جائے، فرمایا جو ٹیچر کی کرسی پر بیٹھ جائے وہ بہتر نہیں ہے۔ کون بہتر ہے؟ آئیے زبان مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھ بھی رہا ہے، قرآن پڑھا بھی رہا ہے۔ وہ بہتر ہے، وہ بہتر ہے۔ آج ہم نے بہتر کس کو سمجھا؟ دنیا کا کوئی عہدہ مل جاتا ہے، کہتے ہیں یہ بہتر ہے، اور اس کے ادب کے لیے ہم کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، اور جس نے 30 پاروں کو اللہ کے پاک کلام کو سینے میں جگہ دی ہوئی ہے اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا، میں ان حفاظ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ان دین کے طالب علموں سے بھی میرا یہ پیغام ہے کہ اے دین کے طالب علموں، اے قرآن کو اپنے سینے میں جگہ دینے والوں، تم عزت ان سے طلب نہ کرنا دنیا دار سے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں عزت سیدہ زہرا کے بابے نے عطا فرمائی ہے۔ جو عزت ہمیں میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے، سید المرسلین نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے، وہ دنیا کا کوئی بندہ عزت نہیں دے سکتا۔ کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے، قرآن پڑھاتا بھی ہے۔ اور آگے سنیں، اگر آپ کا ذوق ہو تو ایک اور حدیث مبارکہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من زار القرآن فکأنما زارنی، خوشخبری ہے اس انسان کو، خوش بختی ہے اس انسان کی جو قرآن کو دیکھتا ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں من زار القرآن فکأنما زارنی، جو قرآن کی زیارت کرتا ہے وہ یوں سمجھے کہ میں محمد کی زیارت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتائیں کون سا ایسا عاشق ہے جو اپنے محبوب کا دیدار نہیں کرنا چاہتا، جو اپنے آقا کو دیکھنا نہیں چاہتا، جو اپنے آقا کا مکھڑا دیکھنا نہیں چاہتا؟ ہر عاشق کی یہ تمنا ہوتی ہے، ہر محب کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرا محبوب میری آنکھوں کے سامنے ہو، میں اپنے محبوب کا دیدار کرتا رہوں حتیٰ کہ میری موت میرے محبوب کے قدموں میں آ جائے۔ سنیں، میرے محبوب فرماتے ہیں من زار القرآن فکأنما زارنی، جسے طلب ہو مجھے دیکھنے کی، جسے طلب ہو میری زیارت کرنے کی، جسے طلب ہو میرا مکھڑا تکنے کی، وہ کہیں نہ جائے، وہ آئے قرآن کو اٹھائے اور قرآن کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ لے، قرآن کو دیکھتا جائے اور یہ سمجھتا جائے کہ میں سیدہ زہرا کے بابے کا دیدار کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، آج ہمارا یہ معاشرہ کس کی طرف چلا گیا؟ آج بچہ پیدا ہوتا ہے،
کیا سوچ ہوتی ہے ماں باپ کی، ہم اس کو ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، اس کو وکالت کی کرسی پہ بٹھائیں گے، ہم اس کو یہ عہدہ دلائیں گے، پی ایچ ڈی کرا لیں گے۔ میں نے کہا جناب تو مسلمان ہے اور تیرا بچہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے، تیری سوچ تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ سب سے پہلے میں اپنے بچے کو قرآن کا قاری بناؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، میری والدہ محترمہ نے، لوگوں نے جب سوال کیا نا کہ آپ کو آپ کی ولایت کا پتہ کب چلا، آپ فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، میری والدہ نے میرا ہاتھ تھاما، مجھے لے گئی علاقے کی مسجد کے اندر اور وہاں پر کہا کہ قاری صاحب اس کو قرآن پڑھاؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسجد میں اتنے بچے تھے کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں میں کھڑا رہا، اسی طرح کھڑا رہا کہ جب کوئی جگہ خالی ملے گی تو بیٹھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں میں کھڑا رہا، اسی ذہن کے اندر کھڑا رہا، پھر کیا آواز آئی غیب سے، افصحوا لولی اللہ، اے بچوں جگہ چھوڑ دو، زمانے کا غوث آیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے تب پتہ چلا کہ اللہ نے مجھے ولایت سے بھی نوازا ہے۔ عزیزان محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے غلاموں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشقوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے مستانوں، آئیے آج یہ فکر لے کر جائیں کہ ہم انشاءاللہ العزیز اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن کا قاری بنائیں گے۔ یہ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ہمارے ملک کے کمشنر، ان کے جب والد کی ڈیتھ ہوئی نا، جنازہ جب پڑھنے کے لیے صفوں میں کھڑا کیا گیا، وہ کمشنر اپنی جیب سے رومال نکالتا ہے اور سجدے کی جگہ پہ رکھ دیتا ہے کہ جب سجدہ کریں گے تو کہیں میرے چہرے پہ، میرے ماتھے پہ مٹی نہ لگ جائے۔ مجھے بتائیں جس بدبخت کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ جنازے کے اندر سجدہ نہیں ہوتا، مجھے بتائیں سامنے باپ کی میت پڑی ہے، وہ باپ کی میت تڑپ رہی ہوگی، وہ خوش ہو رہی ہوگی؟ اور جس نے اپنے بیٹے کو کمشنر تو بنا دیا لیکن اپنے بیٹے کو جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہ بتایا، مجھے بتائیں وہ باپ میدان معاشر میں کس منہ سے جائے گا حضور علیہ السلام کے سامنے؟ رب کے حضور کس طرح پیش ہوگا؟ یہ دنیا کی سارے عہدے، یہ دنیا کے سارے منصب، یہ دنیا کی ساری ڈگریاں ادھر رہ جائیں گی، اگر ساتھ جائے گا تو رب کا پاک کلام ساتھ جائے گا، اللہ کا قرآن ساتھ جائے گا۔ آئیے میں آج دعوت دیتا ہوں آپ کو، جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، جو نوجوان بیٹھے ہیں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ یہ نہ گھبرائے کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ آئے تو صحیح، قرآن پڑھے تو صحیح۔ قرآن کی برکتیں ایسی ہیں کہ جب قرآن پڑھتا جائے گا تیرا دماغ بھی کھلتا جائے گا، تیری زبان بھی کھلتی جائے گی۔ اور پھر یہ مشکات شریف میں حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص قرآن پڑھتا ہے نا، رب اسے بہت درجے عطا فرماتا ہے، بہت درجے، حتیٰ کہ میں نے یہاں تک اپنی آنکھوں سے یہ حدیث دیکھی ہے اور پڑھی بھی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ قرآن پڑھتا ہے نا، اس پر عمل بھی کرتا ہے، رب اسے معزز فرشتوں اور معظم اور مکرم رسولوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص دین سیکھتا اس دنیا سے چلا گیا، من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بالاسلام فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدہ فی الجنہ، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ علم حاصل کرتے کرتے اس دنیا سے چلا جائے، رب اسے جو نبیوں کا درجہ ہوگا نا، اس کے نیچے والے درجہ اسے عطا فرمائے گا۔ یہ تھوڑا درجہ ہے، یہ تھوڑا مقام ہے، اور اس کی قید نہیں ہے کہ جب 20 سال کی عمر ہو جائے پھر علم پڑھنا بند کر دو، فرمایا علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک۔ آج تو ہم کاروبار میں لگ گئے، بنگلے بنانے میں لگ گئے، کوٹھیاں بنانے میں لگ گئے، اپنا بینک بیلنس سدھارنے میں لگ گئے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل کیا بنے گا۔ میں نے کہا جناب یہ دنیا کا مستقبل نہیں ہے، تو نے آخرت کا مستقبل سنبھالا ہے کہ نہیں سنبھالا؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ قبر کی گھڑی میرے بچوں پر کیا بیتے گی، میرے اوپر کیا بیتے گی؟ اللہ اکبر۔ آئیے آج سے تہیہ کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز اپنے بچوں کو بھی قرآن کا قاری بنائیں گے اور خود بھی قرآن کی تلاوت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، جو اللہ والے ہوتے ہیں
ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا کسی چیز کی، کوئی غمگین والی خبر ان کے پاس نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ سنیں حضرت سالم آپ نا طواف کعبہ کر رہے ہیں، طواف کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اس وقت بادشاہ تھا منصور بادشاہ، یہ آ گیا، بڑا پروٹوکول تھا۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ گندی بیماری چل پڑی ہے، ہم اسے ولی سمجھتے ہیں جس کو بڑا پروٹوکول دیا جائے، بڑی بڑی گاڑیوں پہ جو چڑھ کے آئے وہ ولی ہے۔ بھائی ولی وہ نہیں ہوتا جو گاڑیوں پر راج کرے، وہ ولی نہیں ہوتا، جو عاشقوں کے دلوں پر راج کرے نا اسے ولی کہا جاتا ہے۔ آج جو حالت بن چکی ہے کہ ہم اسے ولی سمجھتے ہیں جس کی نگاہ جیب پر ہو۔ میں نے کہا حضرت اسے ولی نہیں کہتے، ولی اسے کہتے ہیں جس کی نگاہ دل پر ہو، بس نگاہ دل پر پڑے، دل کی کیفیت کو تبدیل کر کے رکھ دے، اسے ولی کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ منصور بادشاہ آیا، پھر بادشاہوں کا جب آپ کو پتہ ہے پروٹوکول بھی بڑا ہوتا ہے، جب بادشاہ آتا ہے تو پھر وہ کعبے کے ساتھ ساتھ جو طواف کر رہے ہوتے ہیں پھر اس کو پیچھے ہٹا دیا جاتا ہے۔ بڑی ہلچل مچ گئی کہ منصور بادشاہ آیا ہے، سپاہیوں نے فوجیوں نے پیچھے پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔ ایک اللہ کا بندہ تھا حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نیک بندے تھے، آپ نہ ہٹے۔ آپ نے کہا خبردار، میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں، مجھے طواف کرنے دے، مجھے طواف کرنے دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مجھے یہاں ایک بات یاد آئی طواف پر، اللہ کے گھر کا طواف کرنا بڑی عظیم عبادت ہے، بڑے مقام کی بات ہے، بڑے رتبے کی بات ہے۔ 24 گھنٹوں میں کوئی ایسا لمحہ نہیں جس لمحے اللہ کے گھر کا طواف بند ہوا ہو، ایسے ہے کہ نہیں؟ اللہ کے گھر کا طواف کرنا شان کی بات ہے نا، مقام کی بات ہے نا، عزت کی بات ہے نا، مرتبے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے گھر کا طواف کرنا یار اس سے بڑھ کر عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن یاد رکھنا یہ بہت بڑا مقام ہے، اللہ کے گھر کا طواف کرنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے نا تو اللہ کے گھر کا طواف بھی رک جاتا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ ایسے ہے نا، جو گئے ہیں ان کو تو پتہ ہے، لیکن باقیوں کو تو ہم بتائے جا رہے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اللہ کے گھر کا طواف رک جاتا ہے۔ میں نے کہا جناب نماز کا وقت ہو، اللہ کے گھر کا طواف رک جائے، لیکن تیرے کام کیوں نہیں رکتے؟ تیری دکان بند کیوں نہیں ہوتی؟ تیرا آفس بند کیوں نہیں ہوتا؟ تیری گاڑی بند کیوں نہیں ہوتی؟ تو ٹھہر کر وضو کر کے اللہ کے گھر میں آ کر اس کے حضور سجدہ ریز کیوں نہیں ہوتا؟ کیا تیرے کام اللہ کے گھر کے طواف سے افضل ہے؟ نہیں نہیں، ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں حضرت۔ اللہ کے گھر کا طواف کو نماز روک دیتی ہے، لیکن تیرے کام کیوں نہیں رکتے نماز کے وقت؟ اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا تھا منصور بادشاہ آیا، پروٹوکول دیا گیا، جگہ خالی کرائی گئی، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے کے ویسے طواف کر رہے ہیں، تھس سے مس نہ ہوئے۔ جب منصور بادشاہ نے یہ معاملہ دیکھا نا، کہنے لگا اے سالم تیرا یہ عمل مجھے بڑا پسند آیا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، جو کچھ مانگے گا تجھے میں دوں گا۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے منصور بادشاہ تو اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر مجھے گناہ کی دعوت دیتا ہے؟ خاموش ہو گئے۔ جب طواف کعبہ کمپلیٹ ہوا، حدود حرم سے جب باہر نکلے، اب منصور نے حضرت سالم کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگا اب تو ہم مطاف میں نہیں ہیں، حدود حرم میں نہیں ہیں، اللہ کے گھر میں نہیں کھڑے، اب مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نگاہ اٹھائی، منصور کی طرف دیکھا، کہنے لگے بتا تجھ سے دین مانگوں یا دنیا مانگوں؟ کیا کہا؟ بتا تجھ سے دین مانگوں یا دنیا مانگوں؟ منصور بادشاہ دنیا کا بادشاہ تھا، مالدار تھا، کہنے لگا دین کے بادشاہ تو آپ ہیں، ہم تو دنیا کے بادشاہ ہیں، دین تو آپ کے پاس ہے،
مجھے چاہیے میں آپ سے دین مانگوں، میرے پاس تو دنیا ہے، میں تو آپ کو دنیا پیسہ دے سکتا ہوں، مجھ سے دنیا مانگ۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا نا، خدا کی قسم رونگٹے کھڑے کر دینے والا آپ نے جواب دیا۔ آپ فرمانے لگے اے بادشاہ، بھولے بادشاہ، جس ذات نے دنیا بنائی ہے میں نے دنیا اس ذات سے نہیں مانگی، تجھ سے کیسے مانگوں؟ تجھ سے کیسے مانگوں؟ اللہ، یہ اللہ کے ولی تھے جو ترک دنیا تھے، جن کو دنیا کا کوئی خیال ہی نہیں تھا، دنیا کی طرف کوئی میلان ہی نہیں ہوتا۔ اللہ پر وہ ولی ہوتا ہے۔ آج کل جو ہمارے ولی ہیں، ولی بنے پھرتے ہیں اور پیر بنے پھرتے ہیں، حضرت صاحب ان کے پروٹوکول تو دیکھ لیں، ولی وہ نہیں ہے۔ ولی کی پہچان کریں، اور اللہ والے وہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ والا تو وہ ہے جو رب سے ملائے، آپ کا ہاتھ پکڑے رب کی بارگاہ میں پہنچا دے، اسے اللہ والا کہتے ہیں۔ انہی کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار سن لو، جو اللہ کے ولی ہیں نا، جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے جو مقرب بندے ہیں، ان کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی ان کو پاس کوئی غم آئے گا۔ تو احباب ذی وقار، بس اتنا کہوں گا، صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طال ترا طال کنن، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ رب فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب بندہ اپنی نسبت کسی اللہ والے سے کر دیتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں نا، صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طال ترا طال کنن۔ اگر اچھوں کی صحبت میں بیٹھو گے پھر اچھے بن جاؤ گے، اگر بروں کی صحبت میں بیٹھو گے تو پھر برے بن جاؤ گے۔ چنگے بندے دی صحبت میں جویں دکان عطاراں، سودا بھاویں لئیے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں۔ برے بندے دی صحبت میں جویں دکان لوہاراں، کپڑے بھاویں کنج کنج بئیے تے چھٹے آن ہزاراں۔ بس صحبت اپنی اچھی رکھیں، اپنے جو آپ کے ساتھ جو رہتے ہیں اپنے دوستوں کا ماحول اچھا رکھیں۔ اگر آپ کا دوست قرآن کا قاری ہوگا تو یقیناً آپ بھی قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ کا دوست نمازی ہوگا تو آپ بھی نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ کا دوست نبی کا سچا عاشق ہوگا تو آپ بھی حضور کے عاشق بن جائیں گے۔ اگر آپ کا دوست چہرے پہ سنت رسول سجانے والا ہوگا تو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ آپ کے چہرے پر بھی سنت رسول سج جائے گی۔ اور جب بندے کے چہرے پہ سنت رسول سج جاتی ہے، بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، منکر نکیر سوال کے لیے آ جاتے ہیں۔ جب ایک فرشتہ کفن کا بند کھولتا ہے، چہرہ دیکھتا ہے، چہرے پہ سنت رسول دیکھتا ہے، دوسرے سے کہتا ہے یار یہ تو ہے بھی حضور کا عاشق، اس سے سوال کیا پوچھنے، چل دعا ہے مدینہ مقام ہو جائے، در مصطفیٰ پر قصہ تمام ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔